مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ سب سے بھاری لاشا جو پڑا آپ کے لیے وہ 6 ماہ کے علی اصغر کا لاشا تھا، جو کہ آپ کے بازوؤں میں ہی شہید ہو گیا۔ سب کو قربان کیا تو اللہ کی قیمت ادا کی، بنائے لا الہ است حسین۔ اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ نے بنائے لا الہ کی بنیاد حسین کو قرار دیا۔ 1 صدی ہو گئی ڈاکٹر اقبال قلندر لاہوری کو، ان کی نظر پڑی تو انہوں نے نقشِ اللہ پر صحرا نوشت، انہوں نے لکھا کہ نہیں یہ 72 کٹانے تک تو حسین کی لا تھی، کہ جب انہوں نے کہا کہ یزید کی بیعت کر لو، آپ نے لا کہی، 72 کٹا دیے، لا کہی، جان نثار دے دیے، لا کہی، بھانجے دے دیے، بھتیجے دے دیے، لا کہی، بیٹے دے دیے، لا کہی، سارا کنبہ کٹا دیا۔ لیکن ساتھ فرمایا اے کائنات والو، یہ نہ دیکھنا کہ حسین کو صرف لا کی عادت ہے یا لا ہی کہتا ہے، ہاں نہیں کرتا، ہاں ہے صرف رب کے لیے۔ اور سجدے میں جب سر رکھا تو نقشِ اللہ پر صحرا نوشت، سطرے علماء نے نجات ماں نوشت۔ تو حضرات محترم انہوں نے بھی فارسی میں لکھا، ڈاکٹر اقبال قلندر لاہوری نے بھی فارسی میں لکھا، اس کا ترجمہ کسی اردو والے نے کیا، اور وہ کمال کا ترجمہ کیا کہ سجدے میں سر جھکا ہوا نیزے پہ سر بلند، سجدے میں سر جھکا ہوا نیزے پہ سر بلند۔ میرے دو ہاتھوں کی طرف دیکھو، دونوں مقام حسین نے بیان کیے، سجدے میں سر جھکا ہوا نیزے پہ سر بلند، اقرار بھی کمال ہے، انکار بھی کمال۔ اور حضرت امام علی مقام نے اللہ سجدے میں سر کٹا دیا۔ حضرات محترم میں پہلے بھی آپ کی شہادت کے بعد جب شام ہو گئی 10 محرم الحرام کی، ابن سعد نے تو اپنے مردوں کی نماز جنازہ پڑھی، ان کو دفن بھی کیا، لیکن حضرت امام اور ان کے رفقائے کار جن کی تعداد 72 تھی اور ان میں 20 خاندانے بنی ہاشم کے چشم و چراغ تھے، ان سب شہیدوں کو بے گورو کفن پڑا رہنے دیا۔ اپنے مردوں کی جنازہ بھی پڑھی ابن سعد نے، اپنے مردوں کو دفنایا بھی ابن سعد نے۔ آل بیت اطہار جس خاندان نے ہمیں کلمہ دیا، جنہوں نے ہمیں جنازہ دیا، جنہوں نے ہمیں دین اور ایمان دیا، ان کی لاشوں کو پڑا رہنے دیا، اور حضرات محترم مختلف ٹولیوں کی شکل میں ہو گئے، اور اپنے آپ کو یہ گزارش دے رہے ہیں کہ جناب فلاں نے کمال کیا، فلاں نے کمال کیا، اپنے کھانے پینے کا تمام انتظام اور گپ شپ میں مصروف ہیں، اور اہل بیت اطہار کے ان افراد مقدس نفوسات قدسیات کے سر کٹے ہوئے انہوں نے اپنے خاندانوں میں تقسیم کیے۔ 13 سر بنو کلہ کے پاس، اور بنو کلہ کا جو سردار تھا اس کا نام تھا قیس بن عاشس۔ 20 سر بنو حوازن کے پاس تھے، ان کا جو سربراہ تھا اس کا نام شمر تھا، شمر ذل جوشن تھا۔ 17 سر بنو تمیم کے پاس تھے، 16 سر بنو اسد کے پاس تھے، 7 سر بنو مدحج کے پاس تھے، اور یہ آپس میں اہل بیت اطہار کے خاندان کے افراد کے سر آپس میں تقسیم کر رہے تھے۔ اور ادھر اہل بیت مصطفیٰ 10 محرم کی وہ شام اپنے اہل بیت اطہار کو یاد کر رہے تھے۔ یہ شام جن کے پورا دن گزرا اور ان کے سامنے ان کے بھرے ہوئے خیمے خالی ہوئے، جوان لاشوں میں بدلے، بچے بھی شہید ہوئے۔ یہ شام ایک طرف تو انسان نما درندوں کی خباثت اور ذلت کی پہچان کرواتی ہے۔ حضرات محترم جو
ستم اور ظلم و ستم کی بدترین سیائیوں سے اشرف المخلوقات انسان کو شرمندہ کرتی ہے، لیکن نہیں دوسری طرف یہ شام خانوادہ رسول کی مظلومیت کے ساتھ ساتھ ان کی عظمت و مرتبت، ان کی عفو و عطا، ان کی جود و سخا، ان کے ایثار و وفا، ان کے صبر و رضا، ان کے عزم و استقلال، ان کی استقامت جیسے معطر اور مطہر اور منور محاسن اور منور خوبیوں سے انسانیت کو ہمیشہ سے سر بلند کرتی رہے گی۔ حضرات محترم یہ رات ان کا ایسے گزری، آل بیت اطہار کی آنسو بہاتے گزری، فجر کی نماز ہوئی تو ابن سعد کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ یہ جو خانوادہ رسول کی افراد ہیں ان کو قید کر کے کوفے ابن زیاد بدنہاد لانتی کے دربار میں ان کو پیش کیا جائے گا۔ حضرات وقت محترم صبح کے وقت اہل بیت نبوت کے لیے یہ ستم رسیدہ افراد بحالت اسیری جب لشکر یزید کے ساتھ کوفہ کی جانب چلے تو امام پاک کی بیویوں، آپ کی بیٹیوں اور آپ کی بہنوں کے سامنے بے گورو کفن لاشیں تھی، وہ سب ایک ایک لاشے کے پاس گئی۔ حضرت سیدہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ زینب کبریٰ ایک ایک لاش کے پاس گئی، ان کو سلام کیا، ان کو الوداع کیا، مدینے کی طرف رخ کیا۔ ایک جملہ بی بی زینب امام علی مقام کی پیاری ہمشیرہ نے کربلا کے اندر اپنے خانوادہ اہل بیت کے لاشوں کے ڈھیر میں بی بی زینب نے کھڑے ہو کے مدینہ کی طرف دیکھا، ایک جملہ بولا، وہ جملہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، اور عرض کرتی ہیں یا محمد آہو، یا محمد آہو، صلی علیک اللہ و ملک السماء ہو، اے محمد مصطفیٰ، اے محمد مصطفیٰ، آپ کی نواسی آپ کو بلا رہی ہے، صلی علیک اللہ، آپ پر اللہ بھی درود پڑھتا ہے، وہ ملک السماء ہو، اس کے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں۔ ھذا حسین، ھذا حسین بلا مزمل بالدماء، اے نانا جان یہ آپ کا حسین ہے، یہ چٹیل میدان میں پڑا یہ آپ کا حسین ہے، مزمل بالدماء، جس نے خون کا سہرا باندھا ہوا ہے، مقطع الاعضاء، یہ اس کے جو اعضاء پوریتا ہے، اس کی اعضاء کٹے پھٹے ہیں، یا محمد آہو، اے محمد مصطفیٰ، وبنات کا سبایا، آپ کی بیٹیاں آپ کہتی ہیں، وذریت کا مقتلا، آپ کی اولاد قتل کر دی گئی ہے، تصفا علیہا صبا، یہ صبح کا وقت ہے اور صبح کی صبا ہوا یہ ان پر افسوس کا اظہار کر رہی ہے، ساری کائنات آپ پر درود پڑھتی ہے، اے محمد مصطفیٰ یہ آپ کی ذریت ہے جو کٹی پھٹی ہے۔ حضرات محترم پھر کیا ہوا؟ حضرت زین العابدین جو کہ بیماری کی وجہ سے خیمے سے نکلے نہیں تھے، ایک واحد تنہا سید بچا جس سے حسین کی نسل چلی، امام زین العابدین کو بیڑیوں میں جکڑ دیا گیا اور اونٹوں کی ننگی پشتوں پر امام حسین کی بیویوں، بیٹیوں اور آپ کے خانوادے کی تمام عورتوں کو بٹھا دیا گیا، اور یہ قافلہ چل رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ کربلا سے کوفہ کی طرف جا رہا ہے۔ کوفہ کیا ہے؟ صوبہ ہے شام کا، دارالحکومت ہے دمشق میں، یزید دمشق میں بیٹھا ہے۔ یہ قافلہ کربلا سے کوفہ گیا، کوفے کے اندر ابن زیاد بدنہاد رہتا ہے، وہ اس صوبے کا گورنر ہے، پہلے اس صوبے کا گورنر حضرت نعمان بن بشیر میرے نبی کے صحابی تھے، لیکن انہوں نے امام مسلم کے ساتھ نرمی برتی، جس کی پاداش میں ان کو گورنری سے ہٹا دیا گیا، کیونکہ وہ آل
رسول کے لیے نرم روی رکھتے تھے، ان کو صحابی رسول کو ہٹا کے ابن زیاد بدنہاد کو اسلام کی کو وہاں پہ یزید نے صرف حسین کے لیے وہاں پر تعینات کیا۔ یہ کٹا پھٹا لشکر، یہ قافلہ آل بیت اطہار کے چند افراد پر مشتمل، یہ اب کوفے کی طرف جا رہا ہے۔ حضرات محترم جب کوفے پہنچے، ابن زیاد کا دربار لگا ہوا ہے، اس کے سامنے دشت میں امام حسین کا سر انور رب کے سامنے پیش کیا گیا، اور ابن زیاد کے ہاتھوں میں چھڑی تھی، وہ چھڑی امام حسین کے لبوں پہ جب اس نے ماری، جب لبوں پہ چھڑی کو مارتے ہوئے مجمع نے دیکھا تو مجمع کے اندر ایک میرے نبی کے بوڑھے صحابی جو اس وقت ابھی زندہ تھے، میدان کربلا جب ہوا، کربلا کا واقعہ جب ہوا 61 ہجری میں وہ زندہ تھے، نام ہے حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ضعیف العمر تھے، آپ کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، آپ کمزوری کی وجہ سے، ضعف کی وجہ سے، ضعیف العمر کی وجہ سے، زیادہ بوڑھے ہونے کی وجہ سے آپ کانپ رہے تھے، لیکن اٹھ کھڑے ہوئے آپ نے فرمایا او زیاد بدنہاد، او ابن مرجانہ، خبردار یہ چھڑی پیچھے ہٹا لو، اب یہ چھڑی میرے حسین کے لبے آئے مبارک پر نہ لگانا۔ اس نے کہا تمہیں کیا تکلیف ہے؟ آپ فرماتے ہیں، زید ابن ارقم فرماتے ہیں، میں نبی کا صحابی ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کریم کو ان لبوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، اور خبردار یہ چھڑی اب قریب نہ کرنا۔ اس نے کہا کہ تمہیں یہ پتہ نہیں چلا کہ میں تمہاری گردن بھی مروا سکتا ہوں؟ آپ فرماتے ہیں مجھے پتہ ہے، لیکن میں اپنی زندگی سے زیادہ آل بیت اطہار کے دربار کا ادب جو ہے اس کے ساتھ پیار کرنے والا ہوں۔ حضرت انس بن مالک میرے نبی کے دوسرے صحابی، یہ بھی اس وقت وہاں پر موجود تھے، ان کا بھی ایک جملہ تاریخ کے اندر موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جب سر حسین دشت میں رکھ کر اس کے سامنے پیش کیا گیا، میری نظر پڑی سر حسین پر۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں فقال انس کاش بہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری نظر سر پر پڑی، میں نے چہرے کو دیکھا تو مجھے یوں لگا جیسے مصطفیٰ کریم کا چہرہ ہو، وَقَانَ مَخْذُوبًا بِالْوَسْمَةِ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حسین کے بال مبارک دیکھے، ان پہ وسمہ لگا ہوا تھا۔ آپ نے بھی یہ جملہ بولا، فرمایا ان لبوں کے قریب چھڑی نہ کرنا، کیوں؟ اس لیے کہ جو ظلم تم ان پر ڈھا چکے ہو وہی کافی ہے، اب مزید بے ادبی کرو گے ہم برداشت نہیں کریں گے۔ ابن زیاد نے دیکھا کہ یہ بات بڑی مشکل ہے، کہ یہ ان لوگوں کو ہضم نہیں ہوگی، یہ جو میں کام کر چکا ہوں۔ پھر اس نے کیا کیا، مسجد کوفہ کی جامع مسجد جو اب بھی موجود ہے، وہاں پہ اعلان ہوا کہ کذاب ابن کذاب والعیاذ باللہ، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، خاتم کا دہن کذاب ابن کذاب، اس کی طرف سے اعلان کیا جا رہا ہے حسین بن علی آیا تھا مقابلہ کرنے کے لیے، ان کو اللہ نے شکست دی، ہمیں اللہ نے فتح دی، اس جشن کے لیے سارے مسجد میں اکٹھے ہو جاؤ۔ حضرات محترم جب مسجد میں سارے لوگ آئے، ابن زیاد بھی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کذاب ابن کذاب۔ وہاں پہ حضرت عبداللہ بن عفیف ازدی قبیلے سے تعلق تھا، یہ بھی میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، یہ مولا علی المرتضی شیر خدا کے ساتھیوں میں سے تھے، حضور کے صحابی تھے، ان کی داڑھی بھی سفید تھی، یہ وہاں پر نابینا تھے، زیادہ تر ٹائم مسجد میں گزارا کرتے، ہر وقت ذکر اذکار اور عبادت میں ان کا وقت گزرتا۔ جب انہوں نے سنا کذاب ابن کذاب، یہ مجمع میں سے نکل کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا او ابن زیاد تو کذاب، جس کے
کے حکم پہ تو نے یہ کیا، وہ یزید کذاب، حسین بھی سچا، اس کا باپ علی بھی سچا، اس کا نانا نبی محمد مصطفیٰ بھی سچا۔ اس نے کہا پکڑ لو اس کو، عبداللہ بن عفیف ازدی کو پکڑ لو۔ اس کے سپاہیوں نے پکڑ لیا، لیکن بعد میں عبداللہ بن عفیف ازدی ان کے خاندان کے افراد کی مداخلت کی وجہ سے چھوڑ تو دیا، لیکن موقع چھوڑ کے شام ہوئی جب پھر گھر سے بلوا لیا، بلوا کے پھانسی پہ لگایا۔ اور عبداللہ بن عفیف ازدی میرے نبی کے صحابی نے بھی اہل بیت اطہار کے شہداء میں اپنا نام رقم کرایا اور ان کی لاشیں کو چوک میں لٹکا دیا گیا۔ حضرات محترم اس کے بعد ابن زیاد نے آرڈر جاری کیا، کہتا ہے کہ اس پورے لٹے پٹے قافلے کو ان کے سروں کو لے کے جاؤ، دمشق کی طرف جاؤ۔ اب پہلے تو کربلا سے کوفہ کی طرف آیا یہ لٹا پٹا قافلہ۔ کوفہ جو ہے یہ صوبے کا دارالخلافہ تھا، اب صوبہ کوفہ سے یہ دارالخلافہ کیپٹل کی طرف، دمشق کی طرف، شام کی طرف یہ قافلہ جا رہا ہے۔ یہ قافلہ رستے میں ابھی جا ہی رہا تھا، زین العابدین بیڑیوں میں ہیں اور عورتیں اونٹوں کے ننگی پشتوں پر سوار ہیں، اور اس طرح بیڑیوں اور ہتھ کڑیاں ڈال کے یہ قافلہ جا رہا ہے۔ حضرات محترم راستے میں سے گزر رہے تھے، راستے میں گرجا آیا، اس گرجے کا ایک راہب گرجے سے باہر کھڑا قافلے کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ چند مجبور بیٹیاں ہیں جو کہ قیدی ہونے کے ناطے سوار ہیں اور حضرت امام زین العابدین کو بیڑیاں پہنائی گئی، اس نے پوچھا یہ کون ہے قافلے والے جن کو قیدی کیا گیا ہے؟ قافلے والوں نے بتایا یہ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا کا بیٹا علی کا بیٹا حسین ہے، یہ ٹکر لینے کے لیے آیا تھا، ہم نے اس کو ختم کر دیا۔ اس نے کہا توف ہے تم پر، توف ہے تم پر، تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کی آل کو تم نے خود ہی ذبح کر دیا، اور باقی جو بچے کچے ہیں ان کو لے کے قیدی بنا کے تم آگے جا رہے ہو۔ ایسا کرو رات تو تم نے ویسے بھی یہاں رکنا ہے، یہ جو حسین کا سر ہے تمہارے نبی کا جو نواسا ہے اس کا سر ایک رات کے لیے ہمیں دے دو۔ اس نے انہوں نے کہا کہ تم ہمیں کیا دو گے؟ راہب کہتا ہے میں تمہیں 10,000 دینار دوں گا۔ راہب نے 10,000 دینار ان کو دیا تھا، عیسائی 10,000 دینار دیا، حسین کا سر لیا، ایک رات کے لیے لیا، اپنے گرجے میں لے کے آیا۔ تاریخ میں ایسے ہی واقعہ لکھا ہوا ہے، ایک تاریخ میں نہیں، میں نے کئی تاریخوں میں پڑھا۔ حضرات محترم وہ گرجے کے اندر لایا، سر انور کو صاف کیا، اس نے خوشبو لگائی، خوشبو لگا کے رات کو سامنے رکھا، اس کے سامنے دوزانوں بیٹھا کہ پھر بھی تم نبی کے نواسے ہو، لیکن میں تو عیسیٰ کا امتی ہوں، تم بھی نبی کے نواسے ہو۔ جب اس نے سر حسین کا اتنا ادب کیا، اللہ کی بارگاہ میں اس کا ادب حسین قبول ہوا، اس کے بدلے اس کے دل کی کھڑکی کھل گئی اور حضرات محترم دل کی فضا تبدیل ہوئی۔ کیا ہوا جب دل بدلا، مقدر بدلا، آنکھوں سے پردہ ہٹا، وہ راہب کہتا ہے اچانک میں نے سر انور کو دیکھا، سر سے لے کر آسمان تک ایک نور کا مینار ہے، نور نکل رہا ہے سر حسین سے آسمان کی طرف جا رہا ہے۔ وہ راہب کہتا ہے میں یہ منظر دیکھتا گیا، میرے دل نے مجھے کہا نہ یہ حسین جھوٹا، نہ اس کا نانا جھوٹا، یہ بھی سچا، اس کا دین بھی سچا، اس کا نانا نبی بھی سچا۔ میری زبان سے نکلا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ ادب حسین کیا تو راہب کو بھی اللہ نے ایمان دیا۔ یہ دنیا کے بندے جو آل رسول کے دشمن بن گئے، دنیا کے لیے، حکومت کے لیے، گورنری کے لیے، وزارت کے لیے، دنیا کے لالچ کے لیے، دنیا کے لیے انہوں نے محبت رسول کو پس پشت رکھ دیا، محبت آل رسول کو پس پشت رکھ دیا۔ یہ قافلہ چلا، رستے میں پڑاؤ کیا اور انہوں نے کہا کہ وہ جو 10,000 دینار ہیں وہ تقسیم کرو۔ دینار سونے کا ہوتا تھا،
بڑا قیمتی ہوتا تھا، 1 دینار بڑا قیمتی ہوتا تھا، پوری بھینس 1 دینار کیا جایا کرتی تھی، پوری گائے 1 دینار کیا جایا کرتی تھی۔ انہوں نے کہا وہ 10,000 دینار تقسیم کرو۔ جب تھیلیوں کا منہ کھلا گیا، اللہ کی قدرت دیکھو کہ جب تھیلیوں میں دینار ڈالے تو سونا تھا، جب تقسیم کرنے کی باری آئی تو نکالا تو دیکھا وہ پتھر کے ٹھیکرے ہیں۔ حضرات محترم اسی طرح یہ قافلہ جب دمشق کی طرف روانہ ہوا، ادھر یزید کو ایلچی نے جا کے اطلاع کر دی کہ حسین بما لویال شہید ہو گیا ہے، اور پورا قافلہ قیدی بنا کے تیرے دربار میں پیش کیا جا رہا ہے۔ یزید کی طرف سے اعلان کیا گیا پورے شہر دمشق کے اندر چراغاں کر لو، باجے والوں ڈھول والوں کو بلاؤ، جشن کا ایک تمام انتظام کیا جائے، بازاروں کو سجایا جائے، محلوں گلیوں کو سجایا جائے، کیونکہ اس لیے کہ میرا جو ایک دشمن تھا اس کو اللہ نے شکست دے دی، اس خوشی میں وہ اس کا جشن منایا جائے۔ حضرات محترم یہ اعلان جب ہو رہا تھا، میرے نبی کے ایک اور صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کی غرض سے مدینے سے دمشق گئے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے یہ اعلان سنا تو لوگوں سے پوچھا یہ کٹا پھٹا قافلہ کہاں سے کس دروازے سے داخل ہوگا؟ کہا گیا باب الساعة سے داخل ہوگا۔ یہ دوڑتے ہوئے بڑی مشکل سے وہاں باب الساعة کے پاس پہنچے۔ جب یہ پہنچتے گئے تو قافلہ اندر داخل ہو رہا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا سر حسین نیزے پہ ہے اور بیویاں جو ہیں وہ قیدی ہیں، امام زین العابدین نے بیڑیاں اور زنجیریں پہنی ہوئی ہیں، ان کا یہ حال دیکھ کے میرے نبی کے یہ صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رو پڑے، آپ کی چیخ نکلی۔ جب آپ روئے آپ کے رونے کی آواز نکلی، قافلے میں سے ایک بی بی بولتی ہے کہ یہ تو ہمارے سارے دشمن ہیں، ہمیں اس حال تک پہنچانے والے، تم روئے کیوں ہو؟ اس نے کہا بی بی آپ کون ہو؟ بی بی کہتی ہے میرا نام سکینہ ہے، میں حسین کی بیٹی ہوں، تم بتاؤ تم کیوں روئے؟ آپ عرض کرتے ہیں کہ میں آپ کے نانا جان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں، میں نے اعلان سنا ہے تو میں دوڑتا ہوا اس باب الساعة دروازے پر پہنچا۔ آپ عرض کرتے ہو بی بی میرے لائق کو خدمت ہو تو بتا دیجئے۔ حضرات محترم پورا قافلہ کٹا پھٹائے، جوان لاشوں میں بدلے ہوئے، لاشیں جو ہے وہ گوشت کے ڈھیر میں بدلی ہوئی، ایسے عالم میں خود اسیری اور قیدی کی کیفیت ہے۔ لیکن دیکھو میرے نبی کے خانوادے کی شریعت کے ساتھ محبت کا انداز دیکھو۔ جب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بی بی میرے لائق کوئی خدمت ہے، بی بی میرے لائق کوئی خدمت تو بی بی سکینہ بنت حسین، حسین کی بیٹی سکینہ آپ فرماتی ہے کہ اے میرے نبی کے صحابی اگر ہو سکتا ہے تو یہ جو نیزے والا جس نے نیزہ پکڑا ہوا ہے، جس نیزے پر میرے ابا جی کا پاپا جان کا سر حسین ہے، لوگ دمشق کے تماشا دیکھنے کے لیے، سر حسین کو دیکھنے کے لیے جو مجمع لگا ہوا ہے، جو لوگ آ رہے ہیں ان کی نظر جب سر حسین پہ پڑتی ہے تو بلا ارادہ وہ نظر سر حسین سے نیچے بیویوں پر پڑتی ہے۔ اس کو کہہ دو کہ میرے پاپا کا سر جس نیزے پہ ہے وہ نیزہ جلوس کے آگے لے جائے، آگے وہ سر ہوگا، اس کو تماشا بنا کر دیکھنے والے لوگ بیویوں سے دور ہوں گے تو بلا ارادہ غیر مرد کی نگاہوں سے ہمارے چہرے محفوظ ہو جائیں گے۔ امام علی مقام کی بیویاں بتا رہی ہیں کہ شریعت کی پاسداری کا کیا قیمت کیا ہے۔ حضرات محترم سارا خاندان کٹا پھٹا ہے، شریعت کی پاسداری کا پھر بھی لحاظ ہے۔ میں پوچھتا ہوں اپنے معاشرے کی خواتین سے جو ہر دم عریانیت کا پرچار کرتی ہیں، فحاشی کا پرچار کرتی ہیں، ہر دم عریانیت کا پرچار کرتی ہیں، دوپٹے اتر جاتے ہیں اور چہرے بے نقاب ہیں اور طرح طرح کے فیشن اور جنہوں نے لباس پہنے ہوئے ہیں وہ بھی
نہ ہونے کے برابر اتنے چست جسم کے ساتھ لگے ہوئے کہ اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ جس لباس پہننے سے جسم کے اعضاء اور نمایاں ہو گئے، اتنے تنگ لباس پہن کے ہماری خواتین اسلام جو کہ اسلام کی خواتین ہیں وہ عریانیت کی طرف مائل ہے۔ اپنے گھروں کے ماحول دیکھو، اپنی بہنوں کے ماحول دیکھو، اہل محلہ کی عورتوں کا ماحول دیکھو، ان کی عریانیت دیکھو، اور بی بی سکینہ کا کٹا پھٹا قافلہ سرے حسین ابھی سامنے نظر آ رہا ہے، پھر بھی پردے کا اتنا لحاظ ہے۔ حضرت سال کو کہا کہ ان کو کہو کہ نیزہ آگے کر لو، آپ نے اس نیزے والے کو کہا نیزہ آگے کر لو، بی بی غیر مرد غیر محرم کی نظروں سے محفوظ ہو جائے گی۔ اس نے کہا کیا دو گے؟ ہم تو دنیا کے بندے ہیں، لالچی ہیں، لالچ میں یہ کام کیا، جب اتنا کام لالچ میں کیا تم کیا دو گے میں آگے کروں؟ آپ نے میرے نبی کے صحابی حضرت سال نے 400 دینار جیب سے نکال کے اس کو دیے، فرمایا یہ 400 دینار لے لو اور میری بات مان لو، یہ سر حسین والا نیزہ آگے کر لو تاکہ تماشبین لوگوں کی نظریں ان سے آل رسول کی بیویوں کے چہرے محفوظ ہو جائیں۔ حضرات محترم اس انداز سے یہ لٹا پٹا قافلہ دمشق کے اندر یزید کے دربار میں جب پہنچا، یزید نے دربار لگایا ہوا ہے، امام حسین کا سر انور سونے کے تشت میں رکھ کر یزید کے سامنے پیش کیا گیا۔ یزید کے ہاتھوں میں بھی چھڑی تھی، وہ چھڑی حسین کے چہرے پہ جب مار رہا تھا، یہاں بھی میرے نبی کا ایک صحابی موجود تھا، ان کا نام تھا حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ضعیف العمر تھے، اٹھ کھڑے ہوئے فرمایا خبردار یزید پلید، اب یہ چھڑی چہرے پر نہ لگانا، میں نے اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کریم 1.25 لاکھ نبیوں کے امام کو ان لبوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرات محترم علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ شافعی آپ ایک روایت درج کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب یزید امام حسین کے سر کے ساتھ کر رہا تھا، اس کے پاس کیسر روم کا جو کہ اس وقت کی سپر پاور تھی، کیسر روم کا ایک سفیر موجود تھا، وہ پوچھتا ہے کہ یہ سر کس کا ہے؟ یزید کہتا ہے ہمارے نبی کے نواسے کا سر ہے۔ اس نے کہا لعنت ہو تم پر، ہمارا عیسائیوں کا ایک گرجا ہے، اس گرجے میں ہمارے نبی حضرت عیسیٰ کے بھی نشانی ہے، ہم کروڑ روپیہ ہر سال اس نشان پہ لٹا دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عام قدا نہیں بلکہ ہمارے پیغمبر عیسیٰ روح اللہ کے گدھے کے کھر کا نشان ہے، ہم اس کا بڑا عزت اور بڑا احترام کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرات محترم ایک یہودی بھی وہاں بے ذمی موجود تھا، اس نے کہا کہ میں یہودی ہوں اور میں حضرت داؤد علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہوئے ان کی 40ویں پشت میں میں ہوں، لیکن اس وقت کے جو دوسرے یہودی ہیں وہ میری قدر ایسے ہی کرتے ہیں جیسے پیغمبروں کی جاتی ہے۔ تم پر لعنت ہو، تم اپنے نبی کے سگے نواسے ان کے ساتھ تم لوگوں نے یہ حال کیا۔ حضرات محترم جب یزید کو ہر طرف سے لعنت ملامت شروع ہو گئی، بڑا پچھتانے لگا، پہلے تو بڑا خوش تھا، پہلے تو اعلان کروا رہا تھا، جشن منانے کا اعلان کروا رہا تھا۔ جب یہ حال دیکھا تو اپنے گھر والوں کو بلایا، ان کو کہا یہ جملہ تاریخ میں موجود ہے، اقمنا علیہن الماتم 3 ایام۔ یزید کہتا ہے کہ اے میرے گھر والوں 3 دن آل رسول پر ماتم کرو۔ سب سے پہلا ماتم جو آل رسول پر اس زمین پر ہوا، پہلا ماتم وہ یزید کے دربار میں ہوا، یزید کے حکم سے ہوا۔ حضرات محترم جب بی زینب نے دیکھا اور آپ بڑی حیران ہوئی، آپ نے فرمایا بڑی توف ہے تم پر، حیرانگی ہے تم پر کہ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی، بلانے والے بھی ہمیں تم ہو، اس حال تک پہنچانے والے بھی ہمیں تم ہو، اور اس حال تک پہنچا کر اب ماتم بھی تم ہی کر رہے ہو۔ حضرت بی زینب نے ایک جملہ بولا، وہ جملہ
تاریخ میں لکھا ہوا ہے بی بی زینب نے دعا کی یا اللہ انہوں نے ہمیں بلایا، انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا، انہوں نے ہمارے ساتھ بے وفائی کی، جفا کرتے ہوئے ہمارا یہ حال کر دیا، ماتم بھی یہ کر رہے ہیں، میری دعا ہے کہ ہمیں اس حال تک پہنچا کر ہم پہ ماتم کرنے والے قیامت تک ماتم کرتے رہیں۔ یہ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ، ان کی دعا کا اثر ہے، ان کی دعا دیکھ لو، اس کا اثر دیکھ لو۔ حضرات محترم 14 صدیاں ہو گئی ہیں، پھر بھی ماتم کو بھی ہو رہی ہے، سینہ کو بھی ہو رہی ہے۔ میں تو کہتا ہوں اے حسین، آپ پر ظلم و ستم کی جو انتہا ہوئی، بڑا دکھ ہے، بڑا دکھ ہے۔ اگر آپ کی شریعت کا پاس نہ ہوتا، آپ ہیں شریعت کے رکھوالے، آپ ہیں شریعت کے راکھے، آپ ہیں شریعت کے پاسبان، اگر شریعت میں سینہ کو بھی حلال ہوتی، اگر شریعت میں ماتم کرنا جائز ہوتا، سب سے زیادہ ماتم اس علاقے میں کرنے والے ہمارے سنت والجماعت ہوتے۔ لیکن اے حسین، دو کام ہے، دو کام ذرا آپ بھی توجہ سے سن لیں حضرات محترم۔ ایک ہے غم حسین، ایک ہے سوگ منانا۔ غم حسین کیا ہے کہ واقعہ یاد آ جائے، ماضی کا کوئی واقعہ یاد آ جائے، یاد میں دین سے سن لیا جائے، یا کسی سے سن لیا جائے، یا کسی کتاب سے پڑھ لیا جائے، پڑھ کے یہ واقعہ دل میں غم کا آ جانا، آنکھوں میں آنسوؤں کا آ جانا، یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ اور ارادہ کر کے قصداً سوگ منانا، جس طرح آج ہمارے سنی نوجوان سنی ہو کر 10 دن کیا کرتے ہیں، پاؤں میں جوتا نہیں پہنتے، سنی ہو کر 10 دن گھروں میں دال پکتی ہے اور کوئی اچھا کھانا نہیں پکاتے، سنی ہو کر ارادہ کر کے 10 دن کالا لباس پہنتے ہیں، یہ ارادہ کرتے ہیں سوگ کا۔ سوگ 3 دنوں سے زیادہ ناجائز ہے۔ غم حسین اور ہے، سوگ اور ہے۔ غم حسین دل میں محسوس ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسوؤں کا جاری ہونا غم حسین ہے۔ یہ زین العابدین کو بھی تھا، مصطفیٰ کریم کو بھی تھا۔ آپ بھی حسین کی شہادت یاد کر کے روتے تھے۔ غم حسین یاد کر کے واقعہ کربلا، سن کے واقعہ کربلا، دل میں غم کا آ جانا، آنکھوں میں آنسوؤں کا آ جانا، یہ غم حسین ہے، یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ اور ارادے سے پروگرام بنا کے، ارادے سے قصداً 10 دن جوتا پاؤں میں نہ پہننا، 10 دن کالا لباس پہننا، 10 دن بازوؤں میں کڑے پہننا، 10 دن گھر میں اچھا کھانا تیار نہ کرنا، 10ویں کے دن آپ کا ختم نہ کہنا، یہ ارادہ کر کے سوگ منانا ہے۔ اور سوگ منانا 3 دن سے زیادہ سوگ منانا شریعت میں حرام ہے۔ سمجھ آئی؟ حضرت امام زین العابدین اور سیدہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ، آپ دونوں نے بد دعا دی کہ ہمیں اس حال تک پہنچانے والے تم ہو، تم ہی ماتم کر رہے ہو۔ پھر کیا ہوا؟ یزید نے جب لعنت ملامت سنی تو کیا ہوا؟ کوفے کا جو پہلے گورنر تھا وہ نبی کا صحابی تھا، نام تھا حضرت نعمان بن بشیر، محب اہل بیت تھا۔ امام حسین کے کربلا پہنچنے سے پہلے آپ نے اپنے بھائی امام مسلم کو جب کوفے بھیجا تھا تو امام مسلم کے ساتھ نرم روی برتنے کی وجہ سے یزید نے نبی کے صحابی نعمان بن بشیر سے کوفے کی گورنری واپس لے لی اور جان بوجھ کر اتنے زیادہ بدنہاد کو حسین کا مقابلہ کرنے کے لیے کوفے کا گورنر بنایا۔ جب اس لٹے پٹے قافلے کو مدینے واپس پہنچانے کا اہتمام کرنا تھا تو یزید کو پھر میرے نبی کا صحابی نعمان بن بشیر یاد آ گیا۔ کہتا ہے نعمان بن بشیر کی طرح لوگوں نے کہا آپ نے خود ہی تو کوفے سے معزول کر دیا تھا گورنری سے۔ اس نے کہا اس لیے معزول کیا تھا کہ اہل رسول سے یہ محبت رکھتا تھا، نرم روی کرتا تھا، اور اس کو معزول کر کے نعمان بن بشیر
کے ذمہ لگایا، لیکن اب اس کی ضرورت ہے۔ پوچھا گیا جناب کیا ضرورت ہے؟ یزید کہتا ہے اس قافلے کو حفاظت سے مدینے پہنچانے کی ذمہ داری میں نعمان بن بشیر کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مصطفیٰ کا صحابی ہے، اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہے۔ دوسری صورت میں وہ یزید کہتا ہے کہ اس کو اس لیے بھیج رہا ہوں کہ وہ سنی ہے، شیعوں نے جس حال تک پہنچایا وہ تو دیکھ لیا، اب حفاظت سے مدینے پہنچانے کی ڈیوٹی سنیوں کی لگاتے ہیں۔ اب حفاظت سے مدینے دوبارہ مدینے پہنچانے کی ڈیوٹی میرے نبی کے صحابی نعمان بن بشیر کے ذمہ لگائی گئی۔ آپ نے 30 بندے اپنے ساتھ لیے، حفاظتی دستہ لیا، امام زین العابدین کے اس لشکر کو لیا، لے کے آپ مدینے کی طرف کوچ کر رہے ہیں۔ جب یہ قافلہ 2 روایتیں آتی ہیں، ایک روایت تو یہ ہے کہ جب یزید نے اپنے مقتولوں کا جنازہ پڑھا دفن کیا، آل رسول کے لاشیں پڑے رہے، دوسرے یا تیسرے دن ارد گرد دیہات والے آئے، انہوں نے آل رسول کی لاشوں کو دفن کیا۔ دوسری روایت کسی نے دفن نہیں کیا۔ جب یہ لٹا پٹا قافلہ شام سے دمشق سے واپس آ رہا تھا، زین العابدین اور بی بی زینب نے نعمان بن بشیر کو کہا کہ ہمیں اس راستے سے لے چلو جس راستے سے راستے میں کربلا آتا ہے۔ یہ قافلہ پھر واپسی پہ جب کربلا میں آیا تو حضرات محترم سال رسول کے قافلے کی چیخیں نکل گئی۔ وہ منظر یاد آ گیا جب بڑے ہوئے خیمے یہاں پر لگائے تھے، اپنے آل کے سارے افراد یہاں پر موجود تھے، علی اکبر کی اذانوں کی آواز کانوں میں آ رہی تھی، حضرت قاسم کا چہرہ کانوں میں نظروں کے سامنے آ رہا تھا، حضرت علی اصغر کی معصومیت سامنے آ رہی تھی۔ اس قافلے کی پھر دوبارہ چیخیں نکل گئی، انہوں نے پھر ان لاشوں کو وہاں پہ دفنایا۔ اس وقت امام زین العابدین انہوں نے مدینے کی طرف رخ کیا، ایک جملہ بولا جو آج بھی مسلمان جو ہمارے طلباء سٹوڈنٹ آج بھی ایم اے عربی کرنا چاہتا ہے، ایم اے عربی کے نصاب میں جو شاعری ہے، عربی کے اندر شاعری کا جو کلام ہے اس میں امام زین العابدین کا یہ قصیدہ موجود ہے، جس کا شعر آپ نے میدان کربلا میں کھڑے ہو کے مدینے کی طرف رخ کر کے آج ہمیں لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ یا رحمت للعالمین نہ کہو، لفظ یا کے ساتھ نہ بلاؤ۔ میں نے کہا دین تمہیں زیادہ آتا ہے یا حسین کے بیٹے زین العابدین کو دین کا پتہ ہے؟ کربلا میں کھڑے ہو کر مدینے کی طرف منہ کر کے زین العابدین نے بولا، جملہ بولا یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین، اے تمام عالمین کی رحمت، اب زین العابدین کے لیے کوئی سہارا نہیں، آپ کی رحمت کا سہارا چاہیے زین العابدین کو۔ یہ قافلہ نعمان بن بشیر نے بڑے احترام سے مدینے پہنچایا۔ پہلے اطلاع مدینے والوں کو ہو گئی تھی، جب دور سے دیکھ کر قافلہ آ رہا ہے، میرے نبی کی ازواج میں سے ایک زوجہ اس وقت بھی زندہ تھی، ان کا نام تھا حضرت ام سلمہ، اور حضرت محمد بن حنفیہ جو مولا علی کے بھائی تھے، وہ اور حضرت ام سلمہ چیخ کے دوڑے مدینے کی طرف سے باہر اس قافلے کو ویلکم کرنے کے لیے۔ پر بی بی زینب اور زین العابدین آپ فرماتے ہیں گھروں میں نہیں جائیں گے، حسین کا پیغام ہے پہلے روضہ رسول پہ جائیں گے، مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں کربلا والوں کا سلام پہنچائیں گے، پھر گھروں میں جائیں گے۔ گھروں میں جانے سے پہلے یہ لٹا پٹا قافلہ جب روضہ رسول پہ پہنچا، حضرات محترم اب تک میرے حسین کا بیٹا زین العابدین جس نے اپنی آنکھوں سے واقع کربلا سارا دیکھا، خود اسیر اور قیدی بنا، ابن زیاد کے دربار کوفے گیا، پھر شام یزید کے دربار گیا، حوصلہ نہیں آ رہا، لیکن جب واپس آ کے مدینے آیا، روضہ رسول سامنے آتا گیا، زین العابدین کی ٹیک نکل گئی، آقا ہوداری کر کے روئے، عرض کیا نانا جان کربلا والوں کا سلام لایا ہوں۔ لوگ
حسین میں بات کر رہا ہوں، غم حسین جائز ہے۔ واقعہ یاد کر کے سن کے یا پڑھ کے آنکھوں میں آنسوؤں کا آنا سنت مصطفیٰ ہے۔ امام زین العابدین کی سنت ہے، پر سوگ ارادے سے منانا وہ غیر شرعی ہے۔ امام زین العابدین کے بارے میں بتاتے ہیں لوگ کہ جب امام زین العابدین مدینے میں 40 سال واقع کربلا کے بعد زندہ رہے، جب بھی پیالہ پانی کا سامنے آتا آپ فرماتے پیالہ سامنے لے جاؤ، سامنے سے لے جاؤ، مجھے علی اصغر کی طرف یاد آ جاتی ہے، مجھے عباس کے بازو یاد آ جاتے ہیں، مجھے کربلا کا ایک واقعہ یاد آ جاتا ہے۔ جب بھی پیالہ پانی کا امام زین العابدین کے سامنے آتا آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ جب بازار نکلتے تو کسائی آپ سے ڈر کر اپنے ٹوکے اور چھڑیاں ان پہ کپڑے دے دیتے۔ جو گوشت کا ڈھیر کسائی کی دکان پہ لگا ہوتا، کسائی اس گوشت کو چھپا لیتا، کیونکہ شروع میں جب آپ گوشت کا ڈھیر دیکھتے تو بے ہوش ہو جاتے تھے۔ آپ فرماتے مجھے لگتا ہے علی اکبر کا لاشا پڑا ہے، مجھے لگتا ہے قاسم بن حسن کا لاشا پڑا ہے، اور اس لیے ڈرتے ہوئے کسائی آپ سے ڈرتے ہوئے آپ بے ہوش نہ ہو جائیں، حوصلہ نہ ہار جائیں۔ جب امام زین العابدین مدینے کے بازار میں جاتے تو کسائی چھریاں اور ٹوکے ان پہ کپڑے دے دیتے، گوشت چھپا دیتے۔ حضرت محترم غم حسین تو تھا 40 دفعہ امام زین العابدین کی زندگی میں محرم آیا پر پنجے والا جھنڈا لگا کے سوگ نہیں منایا۔ 10 دن یہ کالے کپڑے پہن کے ارادے سے سوگ نہیں منایا۔ پرانا واقعہ یاد آ جائے، آنکھوں میں آنسو، دل غم سے بھر جائے، یہ سنت مصطفیٰ ہے، دل کے نرم ہونے کی نشانی ہے، یہ محبت اہل بیت ہے۔ ارادے سے سوگ کا کوئی کام کرنا، 10 دن کوئی چاند کا کھانا نہ کھانا، بلکہ میں کہتا ہوں ان 10 دنوں میں 10ویں والے دن ایک بندے نے مجھے سوال کیا، جناب میرا گماڈی ہے وہ کہتا ہے کہ 10ویں والے دن ختم نہ کرایا کرو۔ میں نے کہا کیوں؟ جناب وہ کہتا ہے کہ لاشیں بڑی ہوتی ہیں۔ میں نے کہا پھر تم تو سیانے بندے ہو، بتاؤ امام حسین کے شہادت کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ کہتا 14 صدیاں۔ میں کہ یہ 14 صدیاں ہو گئی کہ نہ کھو کوئی وہ بندے ڈھونڈو، وہ بندے ڈھونڈو جڑے ہر سال 10 محرم نو لاشیں مزاراں چوں کڈ کے کربلا سٹ اندر۔ وہ بار بار واقعہ یہ نہیں ہوتا، ایک دفعہ ہو گیا ہمارے اچھا اگر 10 محرم کو ختم نہیں کرنا چاہیے جی، کول کے بعد 13 محرم کو کلواؤ، 10 کو لاشیں ہوتے ہیں۔ میں کہ مجھے پھر ایک گل سمجھ لیے ٹھیک ہے تو ہمیں 7ویں والے جو کی ہوگا 7ویں کیوں دے نا جی، میں کہ تو ہمیں 7ویں کیا کی ہوتا ہے؟ لیکن نہیں میرے عزیز، میرے بھائی، میرے دوست، ہمارے نزدیک یکم محرم کو بھی ختم جائز، 7 کو بھی جائز، 10 کو بھی جائز، 25 محرم کو بھی جائز، 30 محرم کو بھی جائز، سفر میں بھی جائز، ربیع الاول میں بھی جائز، رمضان شعبان میں بھی جائز، ربیع الثانی جمادی الاول، سال کے کسی مہینے میں دو، سال کا کوئی بھی دن ہو، کوئی بھی تاریخ ہو، کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی نیکی کا کام کر کے ثواب آل رسول کو ہدیہ کرو، ہمارے نزدیک جائز ہے۔ بلکہ 10 محرم کو دو گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ ہم نے 10 محرم کو قربانیاں دی، ہمارے ماننے والوں کے تحفے آئے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ درس کربلا کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ ہمارے